بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نہیں بشریٰ، اس کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گندی زبان کو میں اس کے منہ پر مار چکی ہوں۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھی اس چیز کو لے کر۔ وہ تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ اس رات مجھے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ میں غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اسے بشریٰ پر خود سے زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ مسکرا دی۔ چلو آؤ اب کلاس لینے چلتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آج بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ وہ خود اٹھ کر کہنے لگی تو بشریٰ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر کلاس روم کی جانب چلی گئی۔ اس کی انفارمیشن ساری نکال چکا ہوں میں۔ اس لڑکی کا نام حورل عین ہے اور یہ میری کزن کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میری ساری فیملی واپس جا چکی ہے، لیکن میں تمہاری وجہ سے ابھی تک یہیں پر ہوں۔ تم بتا بھی تو نہیں رہے کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے۔ کیا تم اس سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ آج ہوٹل اسی کے لیے آیا تھا، کیونکہ کارم نے جب سے تھپڑ کھایا تھا تب سے اس نے ہوٹل کے کمرے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ مسلسل شراب پی کر اس نے اپنی حالت بگاڑ رکھی تھی۔ شاید وہ اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شراب پینے سے مزید اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی سارے خیال آ رہے تھے جو نشہ کرنے کے بعد آتے ہیں۔ وہ اسے برباد کر دینا چاہتا تھا، اس کا غرور توڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتا تھا۔ کاربشا پر پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، جس کی سزا اس کو اس کی اوقات یاد دلا کر وہ دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کاربشا پر نہیں بلکہ اس کے غرور پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ جو کاربشا کو توڑتا ہے وہ اسے توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ہاں، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ میں اس لڑکی سے کہاں مل سکتا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی یونیورسٹی میں اور تو کہیں پر بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک بشریٰ نے مجھے بتایا ہے وہ کہیں پر بھی آتی جاتی نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میری کزن بھی وہیں پر پڑھتی ہے۔ تمہیں اکیلے ہی جا کر اس سے بات کرنی ہوگی۔ پلیز وہاں پر کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے، اور کم سے کم بات میری فیملی تک نہیں آنی چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے التجا کر رہا تھا، جس پر کارم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بس مجھے اس کے یونیورسٹی کا ایڈریس دے دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری فیملی تک کوئی بات نہیں جائے گی۔ کاربشا کا معاملہ ہے، اسے وہ اپنے طریقے سے حل کرے گا۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تو عارف نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا کہ کارم کچھ الٹا سیدھا نہ کرے جو پورے خاندان میں اس کی ناک کٹوا دے۔ بشریٰ اس کی پسند تھی، وہ اسے بے حد چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کارم کی وجہ سے اس کا اور بشریٰ کا رشتہ خراب ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا سکون بھی تھا کہ کارم نے ایک بار کہہ دیا کہ کچھ غلط نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ یہ رہی حورل عین کی یونیورسٹی۔ دیکھو، میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ تم نے جو بھی کرنا ہے خود کرو، اور میری فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں بشریٰ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اور یہ لڑکی بشریٰ کی بہت قریبی دوست ہے۔ وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے اس لڑکی سے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میرا اور بشریٰ کے رشتے میں کوئی اس طرح کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ کارب نے ہاں میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا یونیورسٹی کے اندر چلا آیا تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ لڑکیوں کی یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے یہاں لڑکوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔
صرف 2 پین تھے جو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا اپنے متلاشی چہرے کو تلاش کرنے لگا، جس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ سامنے ہی آسمانی رنگ کے جام میں بیٹھی کسی سے باتوں میں مگن تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے قدم اٹھاتا اس کی جانب آنے لگا۔ وہ اس سے لڑنے جھگڑنے یا پھر کوئی چیلنج کرنے نہیں آیا تھا، وہ اس کے لیے ایک اور آفر لایا تھا۔ ہاں، وہ اسے اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کی آفر دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار تھا، بلکہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پچھلے 6 دنوں میں اس کی بے چینی کی وجہ صرف اس کا انکار تھا۔ اس کا یوں انکار اس کے منہ پر مارنا اسے اتنے دنوں سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اسی لیے تو وہ اس کے انکار کی وجہ مٹانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سیڑھی پر اپنی کسی دوست کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ لڑکیوں کی یونیورسٹی میں اس طرح کسی لڑکے کا آنا کافی حیران کن تھا۔ کافی ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کارب شاہ کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ اس نے دور سے کسی لڑکے کو یونیورسٹی میں آتے دیکھا تو تھا، لیکن پھر بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی سہیلی سے باتوں میں ہی مگن رہی۔ جب اچانک وہ اس کے سامنے آ رکا، اس کا چہرہ پہچاننا حور کے لیے مشکل ہرگز نہ تھا۔ پہچانا؟ مجھے یاد کرو۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑا سوال کرنے لگا۔ حورالعین کے اندر خوف کی ایک لہر اٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ وہاں سے چلے جانا تھا۔ وہ اور کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ اس رات کے بارے میں کسی کو بھی پتہ چلنے دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج وہ شخص اس کے سامنے یوں آ کر کھڑا ہوا تو اسے کارب نے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اگر یہ بات مامی یا ماموں کے کانوں میں پڑ جاتی تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، اور آج کل تو وہ لوگ ویسے بھی اسے لے کر کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیا تم ایک سائڈ پہ آ سکتی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر بولا تو اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی جو کب سے سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہی تھی، اس کا ہاتھ ہلانے لگی۔ کیا تم جانتی ہو اسے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا تم ایک سائڈ پہ ہو سکتی ہو؟ وہ پھر سے ذرا سختی سے بولا۔ کارب شاہ کو انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی فاصلے پر جا رہی تھی۔ وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی، ورنہ اس طرح کسی انجان سے بات کرنا بھی اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا، کارب نے بات شروع کی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ اس رات کیا بات کرنے والے تھے، لیکن آپ کا انداز اور آپ کے گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت برا تھا۔ میرا ہاتھ اسی وجہ سے اٹھا تھا، لیکن یقیناً آپ معافی مانگنے آئے ہوں گے۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بات کرتے ہوئے ہر لڑکی آپ کے چند کاغذوں کے ٹکڑے پر نہیں بیٹھی ہوتی۔ یقیناً آپ نے ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی اپنی پرسنل جگیر سمجھ لیا ہوگا، لیکن میرے تھپڑ نے آپ کو بہت طریقے سے جواب دے دیا تھا۔ آپ دیکھنے میں کافی شریف خاندان کے لگتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے خاندان کی عزت کو یوں نیلام نہ کریں، اور آئندہ ایسا کچھ بھی کہنے اور کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ جب کارب پہلے تو غصے سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اسے زیادہ دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر واپس کھینچ لیا۔ بات سنو لڑکی، میں تم سے معافی مانگنے نہیں آیا، بلکہ میں تمہارے لیے ایک آفر لایا ہوں۔ اس رات کے بعد مجھے سکون کی نیند نہیں آئی، اور نہ ہی میں آرام سے سویا ہوں، یہاں تک کہ میں نے کسی لڑکی کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت مجھے صرف تمہاری طلب ہے۔ صرف ایک رات میں تمہارے ساتھ صرف ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اور اس کا معاوضہ دوں گا۔ میں تمہیں جتنی قیمت مانگو گی اتنی دوں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے ایک بار میری باہوں میں آ جاؤ۔ میں زور زبردستی کا قائل ہرگز نہیں ہوں، اور لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، انہیں چھوتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے ایسے معاملوں میں غصے سے یا پھر پرانی بات دل میں رکھ کر میں کچھ نہیں کرتا، بلکہ بس سب کچھ بھلا کر ان میں حسین لمحات کو انجوائے کرتا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بس ایک رات میرے ساتھ انجوائے کرو، اور اس کی قیمت میں تمہیں
سود سمیت چٹاک 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 ایک کے بعد دوسرے کے تیسرے تماچا اسے اندر تک کھلا کر رکھ گیا تھا۔ یقیناً اس چھوٹی سی لڑکی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ غصے سے اسے گھورتی یہ بھی بلا چکی تھی کہ وہ اس وقت یونیورسٹی میں کھڑی ہے۔ تم بے غیرت آدمی، میری قیمت لگاؤ گے؟ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہر لڑکوں کو اپنی ایسا سمجھ کے رکھا ہے یا ان جیسا سمجھ کے رکھا ہے جس کے ساتھ تم دن رات اٹھتے بیٹھتے ہو؟ اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس آدمی کے ساتھ ایک لمحہ بھی برباد کروں گی؟ تم جیسے انسان پر تھوکنا تک میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں چوکیدار کو بلا کر تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں، دفع کرو اپنی گندی شکل میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اس کے سارے تماشے کو دیکھتے ہوئے پیون پرنسپل کے آفس تک جا پہنچا تھا۔ جو پوری یونیورسٹی میں تماشا لگا تھا، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، ہر نظر اسے اپنے تماشا دیکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے جو اپنے آپ کو شاید اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ کارب شاہ جو چیز چاہتا ہے اسے حاصل کرتا ہے، اور تم اب سے میری چاہت نہیں میری ضد ہو، اور تمہیں حاصل کر کے تمہاری عقل میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ بہت برا کیا تم نے لڑکی، تم نے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کارب شاہ ہے کیا۔ تمہیں کارب شاہ کے منہ پر تھوکنا تک اپنی توہین لگتا ہے نا؟ تو اب ساری زندگی اس شکل کو دیکھو گی۔ تمہارے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کی چاہت تھی، لیکن اب زندگی کی ہر رات تم میری باہوں میں گزارو گی، اپنی مرضی سے یا زبردستی، لیکن اب سے تم پر کارب شاہ کی مہر لگ چکی ہے۔ اب سے تم صرف میری ہو، یاد رکھنا۔ وہ بے حد سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا اسے چیلنج کر رہا تھا، جبکہ ہورلین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دھکے مار کر اپنی یونیورسٹی سے باہر نکالے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ سب کچھ کوئی مجھے بتائے گا؟ پرنسپل بھاگتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تھے جہاں یہ سارا تماشا ہو رہا تھا۔ سر، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ آدمی یہاں آ کر تماشا لگا رہا ہے۔ وہ ہورلین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ ہورلین تو اسے جانتی ہی نہیں۔ پرنسپل کو دیکھ کر ہور کے خیال سے اس کی سہیلی نے اسے تھامتے ہوئے سر کو سچویشن بتائی، جبکہ سر تو اسے دیکھ کر ہی جان چکے تھے کہ یہ لڑکا کون ہے، لیکن یونیورسٹی میں اگر اس طرح کا تماشا لگانا اتنی نارمل بات نہیں تھی۔ بیٹا آپ لوگ جاؤ یہاں سے اپنی اپنی کلاس میں۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے ان کی کلاس میں بھیجنے لگا تو ہور اسے غصے سے گھورتے اپنی کلاس میں جا چکی تھی، یہ سوچے بغیر کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ کارب شاہ کا غصہ اس کا چیلنج کرنا اسے عجیب نہیں لگا تھا، کیونکہ اس طرح کے لڑکے اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ بات گھر تک نہ چلی جائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کارب؟ کیا تک بنتی تھی ایک لڑکی کی یونیورسٹی میں جا کر تماشا کرنے کی؟ تم جانتے ہو ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے، ہمیں وہاں یونیورسٹی میں بلایا گیا، زندگی میں پہلی بار اتنی توہین محسوس کی ہے میں نے۔ کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ کس لڑکی کی کمی تھی کہ تم وہاں جا پہنچے؟ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ تمہیں ہماری عزت کا بھی خیال نہ رہا؟ بابا جان بے حد غصے سے اسے کہہ رہے تھے، جبکہ اسے جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے بابا، ہر قیمت پر چاہیے، میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، کچھ بھی آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اچانک سے ان کے سامنے کھڑا جنونی انداز میں بولا سلطان صاحب کو اپنا بیٹا بڑی مشکل میں ڈال رہا تھا، کیونکہ اس کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا اور اس کی شادی وہی کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کارب کا خود بھی اپنے بابا کی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا یوں کسی اور لڑکی کی ڈیمانڈ کرنا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ لیکن انہیں اپنے بیٹے کی خواہش سے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا کارب، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ کہہ دے کہ وہ اس سے محبت نہیں بلکہ بے تحاشا نفرت کرتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اسے وہ لڑکی چاہیے تھی، وہ کسی بھی قیمت پر چاہیے تھی۔
اس نے ہاں میں سر ہلایا تو کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی ماں نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ وہ ان کا بیٹا بھی کسی سے محبت کر سکتا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو ہم تمہاری شادی اسی سے کریں گے۔ ہم آج رشتہ لے کر جائیں گے اور اسے تمہاری دلہن بنا دیں گے۔ لیکن سلطان صاحب، آپ نے تو اکبر صاحب کی بیٹی۔ خاموش ہو جا بیگم، تم نے سنا نہیں میرے بیٹے نے کیا کہا؟ اسے اس لڑکی سے محبت ہے اور ہم اپنے بیٹے کی محبت میں رکاوٹ ہرگز نہیں بنیں گے۔ وہ جس سے چاہے گا اس سے شادی کرے گا۔ تیاری کرو شادی کی۔ ہم آج ہی رشتہ لینے ان کے گھر جائیں گے۔ رشتے کے لیے اس کو تیار کرو۔ ہماری بہو کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے اور زیورات بناؤ۔ کپڑے کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ دوسری بار ایک جوڑے کو پہننے کے لیے ہماری بہو کو 1 سال کا انتظار کرنا پڑے۔ آخر وہ ہمارے بیٹے کی پسند ہے، اسے شہزادی بنا کر لائیں گے۔ سلطان شاہ کے حکم کے ساتھ ہی حویلی میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت صرف رشتہ لے جانے کی بات کی جا رہی تھی اور حویلی میں شادی کا سماں تھا۔ نہ جانے شادی پر اس حویلی میں کیا کیا ہونے والا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی کپڑے دھونا شروع کر دیے تھے۔ گھر کے چھوٹے بڑے کاموں کے ساتھ کپڑے دھونا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ آئمہ سمیت ماموں کی ساری اولادیں ابھی تک بستر توڑ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے آدھے سے زیادہ کام ختم کر چکی تھی۔ مامی جان کو اٹھتے دیکھ کر اس نے فوراً ہی ناشتہ بنا کر ان کے سامنے رکھا تھا۔ آج پھر وہ انہیں شکایت کا بالکل کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ویسے بھی آج کل ان کے تیروں کے رخ بھی اسی کی جانب تھے۔ آئمہ کا رشتہ ٹوٹنے کے پیچھے انہوں نے صرف اسے ہی وجہ قرار دے دیا تھا۔ وہ مزید ان کے طعنوں کا نشانہ نہ بنے، اس لیے وہ یہی کوشش کرتی تھی کہ مامی کی آواز سے پہلے وہ ان کا کام کر دے۔ گھر کے کام نپٹا دیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی تقریباً سارے کام ختم کر دیے ہیں، بس تھوڑے سے کپڑے رہتے ہیں دھونے کے لیے۔ باقی آئمہ وغیرہ جاگ گئی تو ان کو ناشتہ دوں گی، آپ ناشتہ کریں، میں تب تک دال رکھ دیتی ہوں گلنے کے لیے۔ ماموں جان صبح کہہ کر گئے تھے کہ شام کو دال چاول بناؤں۔ باتوں باتوں میں انہیں یہ بھی بتا چکی تھی کہ ماموں جان کام پر جا چکے ہیں۔ آج کل ان کی دکان پر بھی کافی مسئلے چل رہے تھے۔ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دکان پر سے سارا سودا ختم ہو چکا تھا اور وہ زیادہ سودا ڈلوا بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے آج کل ان کی اولادوں کے موڈ بھی آف ہی رہتے تھے، کیونکہ ایک دن کے بعد گھر میں دال بن رہی تھی۔ اس وقت بھی دال کا نام سن کر مامی نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ حد ہے، میرے بچے تو اچھے کھانے کو ترس رہے ہیں، روز ادھورا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں تو ہوش نہیں ہے دنیا جہان کا، بس اپنی دکان پر لگے پڑے ہیں۔ روز بچوں کا دل خراب ہو رہا ہے، لیکن یہاں کسی پرواہ ہے؟ یہاں تو بانجی اور ماموں میری اولاد کو بھوکے ماریں گے۔ ماموں کہہ رہے تھے کچھ دنوں کے بعد اچھا کھانا بنا لیں گے۔ آج کل دکان پر سودا ختم ہوا ہے اور ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ جو لوگ قرض لے کر گئے تھے، ان لوگوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں، اسی لیے کچھ دن تک گزارا کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔